افسوسناک واقعہ 2 دن پہلے پیش آیا ہے نصراللہ گدانی صاحب جن پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آج بڑے افسوس کے ساتھ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، انہیں جام شہادت نوش فرمائی۔ سر اس کے لیے ایز اے اسمبلی ممبر، ایز اے انفارمیشن منسٹر، پر پوری سندھ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے اس پورے جو سانحہ ہوا ہے اس میں اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پوری پاکستان پیپلز پارٹی غمگین ہے اور پوری سندھ حکومت جو ہے وہ افسردہ ہے۔ سر پاکستان پیپلز پارٹی کا جرنلسٹوں کے لیے، صحافت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے، ہمیشہ، اور بغیر سیکنڈ تھاٹ کے ہم نے کبھی بھی یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ سیکنڈ تھاٹ بھی کوئی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی صحافیوں کے حقوق کی بات ہو، صحافیوں کے ویلفیئر کی بات ہو، ان پہ کسی قسم کی کوئی قدرن کی بات ہو، آزادی صحافت کی بات ہو، اور سر یہ ہم سیکھے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے۔ انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، انہوں نے جرنلسٹوں کے لیے، ان کی آزادی صحافت کے لیے ہمیشہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے جدوجہد کی۔ محترمہ نے آزادی صحافت کے لیے جو قید و بند کی صحبت ہے وہ بھی اس میں بھی انہوں نے وہ بھی برداشت کی، لیکن ہمیشہ انہوں نے آزادی صحافت پہ یقین کیا، اور پیپلز پارٹی کا اور آزادی صحافت کا ہمیشہ ایک نہایتی ایک کلوز ایک رشتہ رہا ہے۔ سر اس سے پہلے بھی پاکستان بھر میں جرنلسٹ شہید ہوتے رہے ہیں اور سندھ میں بھی جرنلسٹ انفارچونیٹلی شہید ہوتے رہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ موسٹلی کیسز اس طرح ہوئے ہیں جن میں ان قاتلوں کا سراغ لگایا ہماری اسی سندھ پولیس نے ہی لگایا، اور انشاءاللہ تعالی آج بھی آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے جرنلسٹ برادری کو کہ پوری کوشش کریں گے، کر رہے ہیں۔ کچھ لیڈز بھی انہوں نے بتائی کہ ہیں، لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی اٹس پری میچور، وہ بھی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طرح کافی کیسز جو ہیں وہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں، انشاءاللہ تعالی ہوم منسٹر صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اس کیس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ سر جیسے واقعہ ہوا ہمیں پتہ چلا مرحوم شہید نصراللہ گدانی صاحب جو ہے وہ عوامی آواز میں کام کرتے تھے، تو ان کے جو اونر ہے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ فوری طور پر سیکٹری انفارمیشن کو ہم نے ان سے ڈپیوٹ کیا، سیکٹری ہیلتھ کو ان سے ڈپیوٹ کیا کہ جی ہر کوشش کی جائے جو بھی وہاں پہ طبی امداد وہاں پہ بھی جا سکتی ہے وہاں پہ ملے، یا ان کو اگر کراچی لانا ہے تو کراچی میں گیا۔ وہاں ان کو لے کر گئے تھے رحیم یار خان، وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کو ایمبولینسز، پھر جو بھی ایئر ایمبولینس، سارے انتظامات، ساری چیزیں ہوئی۔ تو جیسے ہی وہ واپس کراچی ان کو لے کے آ رہے تھے آغا خان کے لیے، ہم نے فوری طور پر حکومت سندھ نے یہ کیا کہ جی جو بھی اس کے علاج وغیرہ ہوں گے وہ سندھ سرکار کرے گی بغیر کسی ڈیلے کے۔ ان کی ایئرپورٹ لینڈنگ سے پہلے، ایئر ایمبولینس سے پہلے آغا خان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیٹر بھیج دیا تھا کہ ہم جو ہے اس کا پورا علاج کروایا جائے گا اور بہتر سے بہتر علاج کروایا جائے گا، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس میں چیف منسٹر صاحب نے بھی امیڈیٹلی جب ہم سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو نہیں، اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگ پہلے فیصلے کر لیا کرو، مطلب انہوں نے کہا کہ جی امیڈیٹلی جو بھی فیسلٹی دینی ہے وہ دیں۔ تو سر اگین میں یہ کہوں گا کہ آزادی رائے کا اظہار سب کو ہونا چاہیے اور سب کو برداشت سے سننا بھی چاہیے۔ واحد اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، واحد پارٹی جس کا برداشت کا مادہ بھی سب سے بہتر ہے۔ کبھی بھی کتنی بھی مخالفت ہو، کوئی میڈیا گروپ ہو یا کوئی انڈیویجول شخص ہو، پتہ بھی چلتا ہے کبھی کہ کوئی کیمپین بھی چلا رہے ہیں، کبھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ٹالرنس لیول سب سے بہتر رہا ہے۔ محترم آصف زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ صاحب جب پہلے بھی تھے تب بھی سوچی سمجھی کیمپین کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا برداشت یہی سکھایا کہ جی ہمیشہ برداشت کریں۔ تو صحافیوں کو کی آزادی میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس پہ یقین رکھنا چاہیے، پاکستان کے بچے کو آزادی صحافت پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں سب کو، کیونکہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں اس میں ایک صحافت بھی ایک پلر ہے میں سمجھتا ہوں، تو اس میں ہمیں سب کو ان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو بھی اس میں انوالو ہے
جس طرح ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، ان سب کے لیے کہ جی آپ بولنے پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، آپ کسی کو لکھنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے صحافتی نارمز بھی ہیں، لیکن اس حد تک کبھی نہیں جانا چاہیے. یہ انسان میں ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم عدم برداشت کے نتیجے ہیں نا، یہ اس طرح کے صحافیوں پہ واقعات یا حملے جو افسوسناک اور شرمناک حملے، یہ عدم برداشت کا ثبوت ہے. برداشت میں سمجھتا ہوں اچھی ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے. معلوم کیا کہ جو شہید نصر اللہ صاحب ہیں ان کے فائنینشیل حالات، ان کے فیملی کے حالات بھی کہتے ہیں اچھے نہیں تھے. تو میں نے ان کو، مجھے کچھ اور جرنلسٹ آرگنائزیشن نے فون پہ رابطہ کیا. ہم نے ان کو سندھ حکومت کی جانب سے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مرحوم کے لواحقین کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر فائنینشیل ایڈ حکومت سندھ پرووائڈ کر سکے گی وہ کرے گی، وہ پرووائڈ کرے گی، تاکہ اس معصوم کے ان کے جو معصوم بچے ہیں ان کی اسکولنگ کالجز تک جو ہے اس میں ہم ان کی مدد کر سکیں. اس میں ہر ممکن ہر حد تک ہم جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے.